آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا مکہ سے مدینے. کہاں سے؟ مکہ سے. مکہ سے مدینے جب تشریف لائے پیغمبر کو سب سے زیادہ جو دکھ تھا وہ تھا بیت اللہ سے جدائی کا. کس کی؟ بیت اللہ سے جدائی. نبی نہیں برداشت کر رہے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک عام آدمی وہ جب عمرے پہ جاتا ہے، عام آدمی وہ بیت اللہ کی جھلک جب دیکھتا ہے، وہ واپس جب آ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے دوبارہ کب آؤں گا. ایک عام آدمی وہ جب عمرہ یا حج کر کے آتا ہے ساری زندگی تڑپتا ہے دوبارہ کب جاؤں گا. یہ تو ساری کائنات کا پیغمبر ہے، یہ کتنی محبت رکھتا ہے اللہ کے گھر سے. آقا جب بیت اللہ سے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے صدیق اکبر کے پاس، صدیق اکبر کو لے کے جانا چاہ رہے تھے تو آقا نے بیت اللہ پہ نظر ڈالی، کعبہ پہ نظر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد درد دل سے ایک جملہ کہا، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا پر کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. یہ بڑا درد ہے اس جملے میں. آقا بڑے غم زدہ تھے، ڈسہارٹ تھے. اب 6 سال گزر گئے بیت اللہ کی جدائی کو. کتنے سال؟ 6 سال. حضور لمحے لمحے تڑپتے تھے کعبہ کے لیے. ایک رات سوئے، صبح اٹھے تو صحابہ کو بلایا، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب عمرہ کر رہے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہم سب عمرہ کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. فرمایا تیاری کرو. ایک روایت میں 1400 صحابہ، ایک روایت میں 1450 صحابہ، ایک روایت میں ہے 1500 صحابہ. ہم 1500 صحابہ کی روایت کو لیتے ہیں. آپ نے 1500 صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ نے احرام بھی باندھ لیا، عمرے کی تیاری ہو چکی. آپ چلے گئے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس جگہ کا نام حدیبیہ ہے. کیا نام ہے؟ حدیبیہ ہے. حدیبیہ میں بیٹھ گئے. اب آقا صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، ہم اگر مکے چلے بھی جاتے ہیں لوگ کہیں یوں نہ سمجھیں، لوگ کہیں یوں نہ سمجھیں کہ یہ جو لوگ ہیں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے آ رہے ہیں. کوئی قاصد بھیجا جائے، وہ قاصد وہاں پہ پہنچے اور مکے کے سردار ابو سفیان سے جا کے کہے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے. اب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا کہ کوئی قاصد بھیجنا چاہیے. آقا نے پھر فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کسے بھیجا جائے. صحابہ کرام نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عمر کو بھیجیں. حضرت عمر کی تلوار بڑی تیز ہے، حضرت عمر میں جلال ہے، حضرت عمر سے دشمن کانپتا ہے، حضرت عمر کو بھیجا جائے. آپ نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا سر آنکھوں پہ. صحابہ کا مشورہ یہی ہے میں بھی چلا تو جاؤں گا لیکن دشمن مجھ سے خائف زیادہ ہے، دشمن مجھ سے ڈرتا زیادہ ہے، وہ کام کو بگاڑ دیں گے، مجھے دیکھ کر اور زیادہ غصے میں آ جائیں گے، آپ کی عمرہ کرنے کی خواہش نہیں رہ جائے گی. میں آپ کو ایسی شخصیت کا نام بتاتا ہوں جس سے دشمن بھی حیا کرتا ہے. مزہ نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ کا. میں آپ کو ایسے شخص کا نام بتا رہا ہوں جس سے دشمن بھی حیا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کی بات کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں عثمان کی بات کرتا ہوں. کہہ دو یار، کہہ دو میں عثمان کی بات کرتا ہوں. عثمان وہ شخص ہے جس سے اپنا بھی حیا کرتا ہے، جس سے پرایا بھی حیا کرتا ہے، جس سے دوست بھی حیا کرتا ہے، جس سے دشمن بھی حیا کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ عثمان کو بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا عثمان ہم حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، تم مکے میں جاؤ، ابو سفیان کو تلاش کرو، ابو سفیان کو پیغام پہنچاؤ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. حضرت عثمان چلے گئے، حضرت عثمان چلے گئے. اب ذرا غور کیجئے گا، اگر پاکستان کا سفیر ہے وہ پاکستان کی عزت ہے، ہندوستان کا سفیر ہے وہ ہندوستان کی عزت ہے، افغانستان کا سفیر ہے وہ افغانستان کی عزت ہے، اگر عراق کا سفیر ہے وہ عراق کی عزت ہے، لیکن عثمان محمد کا سفیر بن کے پورے اسلام کی عزت ہے. حضرت عثمان ادھر ہے. یہاں یہ جو 1500 بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آپس میں سوچ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان کے کتنے مزے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا. یہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ گفتگو ہوتی ہوتی پیغمبر کے کانوں سے جب ٹکرائی، آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میرا دل کہتا ہے عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا.
آخر والوں سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ حضرت آقا فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب آئیے ذرا مکہ کی طرف، وہاں حضرت عثمان ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ ابو سفیان کھڑا ہوا، حضرت عثمان کی شرافت اتنی، ابو سفیان کھڑا ہوا، احترام کیا، عزت سے پیش آیا، استقبال کیا۔ حضرت عثمان نے پیغام پہنچایا، پیغام جب پہنچ گیا ابو سفیان کہنے لگا عثمان بات یہ ہے نہ اجازت آپ کے پیغمبر کو عمرہ کرنے کی ہے، نہ اجازت نبی کے 1500 صحابہ کو عمرہ کرنے کی ہے، تم اگر آ گئے ہو تم حیا اور شرافت کے پیک کرو، تمہیں اجازت ہے، بیت اللہ ہے طواف کرو، حجر اسود ہے بوسہ دو، مقام ابراہیم ہے نفل پڑھو، نہ تیرے نبی کو اجازت نہ نبی کے صحابہ کو اجازت، جاؤ تم عمرہ کرنا چاہتے ہو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عثمان مسکرا کے کہنے لگے کہ ہوش کے ناخن لوگ، اس نبی کے بغیر عثمان عمرہ کیسے کرتا ہے جس نے اس گھر کا راستہ دکھایا؟ اس کے بغیر بھی عمرہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے عمرہ نہیں کیا۔ یہیں پہ مزے کی بات سنو، کسی نے خبر پھیلا دی انہ عثمان قد قتل کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے۔ خبر سچی نہیں تھی بلکہ جھوٹی، افواہ پھیل گئی، انہ عثمان قد قتل، عثمان قتل کر دیے گئے۔ آقا تو غمزدہ ہو گئے کہ وہ جو شرافت کا پیکر عثمان، اسے ہی شہید کر دیا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی جگہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، 1500 صحابہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، میں عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آؤ میرے ہاتھ پہ عثمان کے بدلے کی بیعت کرو، عثمان کے قصاص کی بیعت کرو۔ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کرے؟ تو 1500 صحابہ اکٹھے ہوئے، بیعت کرنی شروع کی۔ آقا نے پہلے اپنا ہاتھ رکھا کہ اس ہاتھ پہ بیعت کرو، فرمایا صحابہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جسے سمجھ میں آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، لیکن اب کس کا ہے؟ عثمان کا۔ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں، اب 1500 صحابہ بھی بیعت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا حضرت عثمان کی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی بھی چاہتا ہے عثمان کے لیے جہاد ہو، 1500 صحابہ چاہتے ہیں ہم کٹ جائیں گے لیکن عثمان کا قصاص ضرور لیں گے۔ رب کائنات نے عرش بری پہ دیکھا کہ میرا پیغمبر عثمان کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہے، 1500 صحابہ بھی عثمان کے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیغمبر، اے پیغمبر کے صحابہ نہ گھبراؤ، اگر میرا نبی بھی عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کر رہا ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کر رہے ہیں، پھر ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھ نیچے ہیں، تم سب سے اوپر میں خدا کا ہاتھ ہے۔ مزہ نہیں آ رہا سبحان اللہ کا؟ خدا رب کائنات خود کہہ رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھ نیچے، تم سب سے زیادہ نصرت اور مدد کس کی ہوگی؟ میری ہے۔ اتنے میں پتہ چلا کہ خبر تو جھوٹی ہے، بیعت ابھی ہو رہی ہے اور بیعت پہ وقت تو لگنا تھا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1500 صحابہ۔ جب 1500 صحابہ ہوں اور ہر ایک آ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، ہاتھ رکھے کہ میں عثمان کے قصاص کے لیے تیار ہوں، کتنا وقت لگے گا؟ بیعت ہو رہی ہے۔ اتنے میں افواہ آئی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، پہلے جو خبر آئی تھی وہ غلط تھی، افواہ تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیعت کو روک دینا چاہیے، بیعت کو بولو تو صحیح، روک دینا چاہیے نا جب عثمان ہی شہید نہیں ہوئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس بیعت کو جاری رکھو، میں اس بیعت کو جاری رکھو۔ یا اللہ کیوں جاری رکھیں؟ فرمایا میں خدا جانتا ہوں، آج اگر عثمان شہید نہیں ہوئے کل تو شہید ہوں گے۔ کہو یار، آج شہادت کا جام نوش نہیں کیا تو کل اس عثمان نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ اور آپ نے سنی نہیں وہ بات کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑ پہ، صدیق اکبر بھی پہاڑ پہ، فاروق اعظم بھی پہاڑ پہ، حضرت عثمان بھی پہاڑ پہ۔ پہاڑ جب کانپنے لگا، لرزنے لگا، آقا نے پہاڑ پہ ٹھوکر ماری اور آپ نے فرمایا اے پہاڑ تھم جا، تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے۔ اب نبی تو آقا ہوئے، صدیق حضرت ابو بکر ہوئے، دو شہید کون ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اس لیے فرمایا بیعت جاری رکھو، آج نہیں تو پھر یہ بیعت پھر کام آئے گی۔ اب مزے کی بات،
حضرت عثمان کے لیے کتنے صحابہ نے بیعت کی؟ سارے بولو کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ ابھی بھی کچھ زبانیں نہیں چل رہی، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، کتنے؟ 1500 صحابہ۔ یا اللہ یہ جو 1500 صحابہ نے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کی، اللہ انہیں تو کوئی انعام دیجئے۔ فرمایا انعام جو میں دے رہا ہوں وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے پیغمبر گواہ ہو جائیے 1500 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ حضرت عثمان کے قصاص کے لیے جو بیعت کی، میں خدا ان 1500 صحابہ کو جنت کے ٹکٹ عطا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کی وجہ سے رب کائنات نے 1500 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ کیا ویلیو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔